موږ له پکار دی د مزغو سړی او امن د دریاب په پوري غاړه دی خدای څوک را پیښ کړي د لمبو سړی. جی السلام علیکم. ادارہ الاسلام کے زیر اہتمام آج سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ادارہ الاسلام کے ڈائریکٹر مقصود احمد سلفی صاحب موجود ہیں. تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا آج جو سیمینار ہوا اور یہ جو ظلم و بربریت فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں جی، جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی نسبت سے پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بھی بستے ہیں وہ ایک امت میں شمار ہوتے ہیں. اس کلمے کی وجہ سے ہم سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے مسلمان امتی کہلاتے ہیں. تو امت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درد ایک ہے. اس کی مثال ایک جسم کی ہے. اس جسم میں جب کہیں بھی ایک درد ہوتا ہے، چاہے ایک آنکھ میں درد ہو تو وہ درد پاؤں تک محسوس ہوتا ہے، تو پورے جسم کو جو ہے اس کا درد محسوس ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے پوری دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ جو اس وقت فلسطین میں مسلمان بچوں کے اوپر، مسلمان عورتوں کے اوپر، مسلمان جوانوں کے اوپر، مسلمان بوڑھوں کے اوپر، مسلمان عام شہریوں کے اوپر جو ہے ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام دنیا کا وہ بہترین دین ہے کہ جو امن کا پیغمبر ہے، جس نے دنیا کو امن کی تعلیم دی ہے، جس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب مدینہ سے مکہ ہجرت کرتے ہیں اور مکہ کو فتح کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ایک ڈکلیریشن دیتے ہیں، اور اس ڈکلیریشن میں یہ بات اپنے تمام فالورز کو کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کھیتی کو نقصان نہ پہنچے، کسی بچے کو نقصان نہ پہنچے، کسی عورت کو نقصان نہ پہنچے، کسی بوڑھے کو نقصان نہ پہنچے، کسی وہ شخص جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتا، جو عام سٹیزن ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے، کسی بھی پبلک پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچے. جو شخص تم سے لڑے اس سے لڑو، اور جو نہیں لڑتا تو اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا قانون ہے کہ جس میں عام نہتے شہریوں کو جو ہے اس طرح بے دردی سے ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو اس بے دردی سے جو ہے شہید کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا دنیا کا انسانی حقوق کا چارٹر ہے؟ یہ انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی. اور یہی وجہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ، پوری دنیا میں تمام ممالک کے لوگ جو ہیں، عوام، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی عوام جو ہے وہ اس کے لیے آواز بلند کر رہی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بربریت ہے، اور یہ انسانی حقوق کی انتہائی پامالی ہے. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ظلم کا بازار گرم ہے، اس بازار کو گرم بازار کو ختم ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے امت مسلمہ کو ایک آواز ہو کر جو ہے اپنی آواز اٹھانی چاہیے. اور جس دن امت نے آواز اٹھائی ایک امت ہو کے، اسی دن جو ہے کفر کی موت ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کے اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے جو ہے ایک آواز اٹھائیں. اور الحمدللہ یہ جو آج کا پروگرام تھا، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے جو آواز اٹھائی ہے مل کے، اور جو ایک دنیا کو میسیج دیا ہے پشاور سے اور اس قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کے ادارے سے، یہاں سے جو ایک میسیج اٹھایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ یہاں پشاور کے علماء کرام، پشاور کی عوام ایک ہے، اور وہ پوری دنیا کو یہ کہتی ہے کہ یہ ظلم و بربریت کا بازار بند ہونا چاہیے. اس ظلم اور قتل اور غارت کی جو صبح شام لگی ہوئی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو کم از کم رک جاتے. UNO کی جبکہ قرارداد بھی پاس ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ بات بڑی دکھ والی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہود کے اندر بھی جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو یہودی ہیں، جو مذہبی یہودی ہیں، وہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں امریکہ کے اندر اور UK کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ظلم کا بازار ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں بھی اپنی آواز اٹھانی چاہیے، حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی. اور انشاءاللہ یہ اس کا ایک تسلسل ہے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلے گا اور ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان OIC کا ممبر ہے، بلکہ یہ OIC نہیں بلکہ OIC ہے. تو اشرافیہ جو کہ لاکھوں کروڑوں روپے اپنے ایک جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں یا جو ان کے دورے ہوتے ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں، تو کیوں نہ
کیوں نہ وہ OIC کا اجلاس بلائے اور اس ایشو کو سامنے لے کر آئے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ OIC بہت بڑا مسلمان ممالک کا ادارہ ہے، اور دکھ اسی بات کا ہے کہ اس وقت 57 اسلامی ریاستیں ہیں اور وہ بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. تو ان کو تو کم از کم اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے امن کو، جو دنیا کی بین المذاہب ہمانگی کو، دنیا کے میں اندر جو یہ سارا کچھ نفرت کا بازار گرم ہو رہا ہے، اگر یہ چیز چلتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ جس وقت مسلمانوں کے اندر سے اس کا ریئیکشن آیا تو وہ ریئیکشن جو ہے پھر جلا کے سب کچھ کو راگ کر دے. تو ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے، دنیا میں پیار اور محبت رہے، اور یہ اسی صورت میں رہے گا کہ جب ہم سب لوگ اپنی اپنی ڈومین میں رہیں. ہم جو ہے فلسطین کو، ان کے رہنے والوں کو ان کے رہنے کا حق دیں. وہ ان کا گھر ہے، وہ ان کا وطن ہے، اور اگر ان کے وطن سے ان کو بے دخل کریں گے تو یہ چیز جو ہے پھر بہت بڑی تباہی کا سبب بنے گی، اور اس کا ریئیکشن آئے گا. جو ریئیکشن یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں تباہی اور بربادی ہوگی. افواج پاکستان کو جی کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ افواج پاکستان جو ہے ہمارا ادارہ ہے، اور وہ اپنا جو ہے اپنا آئینی جو ہے حق ادا بھی کرتا ہے ہر وقت، اور یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنا جو ہے آئینی حق ادا بھی کرے. اور اس وقت جو یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس ایشو میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ اپنا لیڈنگ رول ادا کرے گا. اور اس وقت الحمدللہ پاکستان کی جو افواج ہے دنیا میں سب سے بڑی فوج ہے، اور ایک ڈسپلن فوج ہے، اور ایک جو ہے ویل اسٹیبلش فوج ہے. تو ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ امت کے درد کو درد سمجھیں گے، اور اس پہ ضرور اپنا کردار ادا کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جس طرح کہ سلفی صاحب نے کہا کہ اس وقت جو فلسطین میں ہے مکمل ایمرجنسی نافذ ہوئے ہیں، وہاں دوائی کی قلت ہے، وہاں میڈیسن کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے، اور ایک پینک سچویشن ہے. تو میں ارباب اختیار سے بلکہ پوری دنیا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو فلسطین کے مظلومین ہیں ایک کے لیے آپ آواز اٹھائیں، اور فوراً جو سیز فائر ہے، یہ جو جنگ بندی ہے، جو بمبارمنٹ ان پہ ہو رہی ہے انوسنٹ بچوں پہ، تو ان کو فوراً روک دینی چاہیے. کیمرہ مین اسنین صافی کے ساتھ میں ہوں منظور احمد، گڈ ویل نیوز، پشاور.